بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 10 ایک گائے اور بکری پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیکھیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر کے بتا سکیں، شعر یا نظم پڑھ کر اس کا مفہوم تحریر کر سکیں، واحد کو جمع میں تبدیل کر کے لکھ سکیں، غلط جملوں کو درست کر سکیں۔ سوچیں اور بتائیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے، اور اگر کسی پر احسان کریں تو اسے جتانا نہیں چاہیے۔ چند ایسے جانوروں کے نام بتائیں جن کا ہم دودھ پیتے، گوشت کھاتے اور ان کی خال کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ایسے جانوروں میں بکری، گائے، بھینس، اونٹنی اور بھیڑ وغیرہ شامل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: بچے کی دعا، ماں کا خواب، ہمدردی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک مکڑا اور مکھی، پرندے کی فریاد وغیرہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جنوری 1923 میں سر کا خطاب ملا۔ ان کی کئی کتب کے انگریزی، جرمنی، فرانسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اب ہم نظم ایک گائے اور بکری کی شعری انداز میں کتاب پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے تلفظ سیکھے میں الفاظ دیکھیں: چراگاہ، سراپا، سلیقے، دہائی، ماجرا، زیبا، پچھتائی۔ تو ہم اس کی شعری انداز میں پڑھائی کریں گے۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمیں، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ تو پیارے بچوں، اس پہلے بند کا کیا مفہوم ہوا کہ اس میں ایک چراگاہ کا منظر دکھایا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس چراگاہ میں ہر طرف بہار ہی بہار تھی، مطلب ہریالی تھی، اور اس میں صاف ندیاں مطلب صاف پانی کی ندیاں بہہ رہی تھی، اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور ہر طرف سے طائروں مطلب پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اسی چراگاہ میں ایک بکری کہیں سے اچانک آ گئی، اور جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس بکری نے اپنے پاس ایک گائے کو موجود پایا، اور بکری نے پھر کیا کیا کہ اس گائے سے جھک کر سلام کیا اور اس سے تمیز سے بات کی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح سے اس مکمل نظم کو شعری انداز میں پڑھنا ہے، اور اس کو اچھے سے اس میں سے املا کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب اس نظم کو لکھا کس نے ہے؟ اس نظم کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس میں گائے اور بکری کی بات کو مکالمے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ بھی گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم کبھی کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں تو اسے جتانا نہیں چاہیے۔ ٹھہرے اور بتائیں، اس نظم میں کن دو کرداروں کے درمیان مکالمہ پیش کیا گیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس نظم میں بکری اور گائے کے درمیان مکالمہ مطلب بات چیت پیش کی گئی ہے، اور تیسرا کردار کس کا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس نظم میں تیسرا کردار انسان کا ہے۔ بکری نے گائے کی بات سن کر کیا کہا؟ مطلب گائے جو ہے وہ انسان سے گلہ کر رہی تھی، تو بکری نے اس کی بات سن کر گائے کو سمجھایا کہ ہمیں انسان کے ساتھ آپ کو گلہ نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ انسان پر احسان کرتی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ ہم نے سیکھا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے، اگر کسی پر احسان کریں تو اسے جتانا نہیں چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ جی پیارے بچوں، تو اس سبق کی مشق میں سب سے پہلے اہم الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ چراگاہ، جانوروں کے چرنے کی جگہ یا چراگاہ، سلیقہ، تمیز، ماجرا، قصہ، جو کچھ گزرا، واقعہ، احسان، اچھا سلوک، طائر،
پرندے سراپا سر سے پاؤں تک، دہائی فریاد کرنا، زیبا نہیں مناسب نہیں، گلا شکایت، پالا پڑنا واسطہ پڑنا۔ تو آپ نے ان الفاظ کے معنی اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اگلی سرگرمی ہے آپ نے کیا سمجھا، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر شعر مکمل کریں۔ تو پیارے بچوں یہاں ہمیں کالم الف میں کچھ مصرے دیے گئے ہیں اور اسی طرح کالم بے میں کچھ مصرے دیے گئے ہیں۔ آپ نے درست مصرے کو درست مصرے کے ساتھ ملا کر شعر مکمل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ بکری اور گائے کی بات چیت ہوئی۔ تو پیارے بچوں بکری اور گائے کی بات چیت کہاں ہوئی تھی؟ ندی کے پاس۔ بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے کیا کیا؟ تو بکری نے سب سے پہلے گائے کو سلام کیا۔ تو اسی طرح آپ نے ان سٹیٹمنٹس کو پڑھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کرتے اپنی کتاب پر اس سرگرمی کو حل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں تو اگلی سرگرمی ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو اس کے لیے ہم اپنی کاپی ریڈی کریں گے۔ جی پیارے بچوں تو آپ نے اسی طرح عنوان لکھنا ہے گائے اور بکری۔ سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے نظم میں بیان کیا گیا چراگاہ کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں آپ نے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنے الفاظ میں بھی اسے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے گائے نے انسان پر اپنے کون سے احسان جتائے؟ گائے نے دودھ دینے کا احسان جتایا کیونکہ آدمی کے بچوں میں گائے نے کہا کہ میرے دودھ سے جان آتی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے باقی کے سوالوں کے جواب اچھی لکھائی میں لکھنے ہیں اور انہیں یاد کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں تو سرگرمی نمبر 6 ہے حروف کی ترتیب درست کر کے جانوروں کے نام تلاش کریں اور سامنے دی ہوئی جگہ پر ان کے نام اور ان سے حاصل کیے جانے والے فائدے لکھیں۔ جیسے کہ پہلے حروف ہے ہمارے پاس لام، یہ، بے، تو ان کی ترتیب لگا کر جانور کا نام بنا بیل۔ تو اب ہمیں بیل سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جیسے کہ بیل کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتا ہے۔ اگلا جانور کا نام بنتا ہے بیڑ۔ تو بیڑ سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ گوشت اور اون حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں آپ نے اس سرگرمی کو اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 7 ہے قواعد سیکھیں۔ جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع بنا کر جملے مکمل کریں۔ جیسے کہ پہلا ہمارا فقرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش کی ماں ہیں۔ تو آگے ہمیں لفظ دیا ہے مومن، تو ہم اس کی جمع لکھیں گے مومنین۔ تو اسی طرح پیارے بچوں آپ نے ان دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھتے ہوئے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں تو اگلی سرگرمی ہے دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں اور آپ نے ان میں غلطی کو تلاش کرتے ہوئے آگے درست طور پر لکھنا ہے۔ میری کمر میں درد ہے، اس میں املا کی غلطی ہے۔ آگے ان جملوں کو درست صورت میں لکھا گیا ہے میری کمر میں درد ہے۔ میں نے جبل احد کا پہاڑ دیکھا، زائد الفاظ کی غلطی ہے۔ تو پیارے بچوں جبل بھی پہاڑ کو کہا جاتا ہے تو اس میں زائد الفاظ کی غلطی ہے، میں نے احد پہاڑ دیکھا۔ آج اتوار کا دن ہے، اس میں روزمرہ کی غلطی ہے کہ جب ہم دن کا نام لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دن لکھنا ضروری نہیں ہے۔ آج اتوار ہے، تمام موم بتی روشن تھیں۔ تو اس میں واحد جمع کی غلطی ہے، جب تمام لفظ آ گیا مطلب اس کا کہ اس جمع کو ظاہر کر رہا ہے۔ تمام موم بتیاں روشن تھیں۔ اس لفظ کی املا غلط ہے، اس میں تذکیر و تنیث کی غلطی ہے، اس لفظ کا املا غلط ہے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں آپ نے اس کو سمجھتے ہوئے نیچے دیے گئے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ سامنے دی گئی جگہ پر لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 9 ہے دیے ہوئے اشعار درست تلفظ روانی سے پڑھیں۔ بعد ازاں بتائیں کہ ان اشعار میں کیا نصیحت کی گئی ہے۔ لڑنا بڑنا کام برا ہے، لڑنے کا انجام برا ہے، آپس میں مل جل کے رہنا، جھوٹی بات نہ منہ سے کہنا، اپنے بڑوں کا کہنا مانو، دل سے ان کو اچھا جانو، جس کو مصیبت میں تم پاؤ اس کی ہنسی ہرگز نہ اڑاؤ۔ حامد محسن نے یہ شعر لکھا ہے۔ تو پیارے بچوں اس شعر میں ہمیں کیا نصیحت کی گئی ہے کہ لڑنا آپس میں بری بات ہے اور ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے اور اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اور اگر ہم کبھی کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو کبھی بھی اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔
کچھ نیا لکھیں۔ سرگرمی نمبر 10 ہے دیے ہوئے شعر کا مفہوم لکھیں۔ تو پیارے بچوں یہ آپ سب کا ہوم ٹاسک ہے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو پیارے بچوں آپ نے اس شعر کا مفہوم اپنی رف کاپی پر اچھی لکھائی میں لکھنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو مجھے امید ہے کہ اس سبق کی تمام سرگرمیاں حل کرنے کے بعد آپ کو اس کے حاصلات تعلم حاصل ہو گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔